یہ ایسی نہیں ہے، یہ کاف نہیں ہے، نقطے نہیں ہے. اچھا جی، آپ اس کا مشورہ دیا FIR کاٹنی چاہیے؟ جی کاٹنی چاہیے بالکل، کیونکہ اس نے مشابہت FIR کی عبارت کیا ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر فرض کیا قرآن تو کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کرتا ہوا سوٹ پہنا، اور جو کہ بے ادبی ہے. قرآن کی آیات کی مشابہت کے ساتھ ایک سرکاری گناہ ہے، ایک سرکار کا گناہ ہے. یہ سرکار کا گناہ اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے. لہٰذا اس نے قرآن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے سوٹ پہنا، جو کہ نہیں پہننا چاہیے. اس سے کیا کہتے ہیں، اسلام کی یا مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی. یہ وہ سوٹ ہے جو عربی میں یعنی سعودی عرب میں لانچ ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. لیڈی وتھ عربک آن ہر شرٹ ان لاہور اجرا انسیڈنٹ. اور مولویوں نے عربی سوٹ پر جدید قسم کی تحقیق شروع کر دی، اور ویسے بھی مولویوں کو حلوہ بہت پسند ہے. تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو یہ لیڈی وتھ عربک والا جو معاملہ ہے جو انہوں نے پہنا ہے شرٹ پر، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا، اور یا کیا وہ قرآن کے جو عربی ورڈ ہیں اس کا یوز کیا گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہیں اس ویڈیو میں بتائے، اور جو وہاں پر جو لوگ بھی ان کی تحقیق کر رہے ہیں ان کا بھی کیا کہنا ہے یا کیا معاملہ وہ آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں. تو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. اور اس کے بارے میں علی مرزا نے قرآن حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں بھی بتائی ہیں، اور آپ خود بھی اس ویڈیو میں سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے. اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو صحیح بات بولنے، صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حدیث اور تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. قرآن تو انہوں نے کر لیا سائڈ پہ، آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ مولویوں کی کتابیں آسان ہیں اور اللہ کی کتاب مشکل ہے. یعنی مولویوں کو زیادہ اچھا طریقہ پتہ ہے کہ ہم نے کس آسان طریقے سے بات لوگوں کو سمجھانی ہے. اللہ تعالیٰ کو آسان طریقہ نہیں سمجھانے کے لیے آیا. اس کا تو یہی مطلب ہے نا. اور کیا مطلب بنتا ہے کہ قرآن مشکل؟ اچھا مولوی صاحب کی کتاب آسان ہے، یعنی مولوی کو یہ سینس ہے کہ میں نے عوام کی ہدایت کے لیے کس طرح کی کتاب لکھنی ہے، اور اللہ نے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، جو پڑھے لکھوں کے لیے نہیں، صرف ان پڑھ کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، انٹلیکچوئلس کے لیے بھی، ڈل مائنڈڈ لوگوں کے لیے بھی، وہ کتاب اس نے مشکل لکھ دی ہے. اور ان کے علماء کو سمجھ تھی کہ نہیں یہ مشکل نہیں، اس کو آسان کرنا ہے، اور آسان کرنے کے چکر میں تفسیریں لکھنے شروع کی. جب تفسیریں لکھی تو قرآن میں آیت تو لکھی بھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تفسیر میں انہوں نے بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکارنے کو جائز قرار دیا. تفسیریں تو زیادہ تر میرے بھائی قرآن پاک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. اسی لیے آج دیکھیں، آج بھی جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہے نا، وہ کسی بھی فرقے کا قرآن پڑھ لے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی ہے. باقی تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے نا کہ جی سنی کہہ دے کہ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ کہہ دے کہ سنی کا پڑھ لو. ہم کہتے ہیں سب کا پڑھو. جنہوں نے ترجمے میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری ہے ان کا بھی پڑھو، وہ ڈنڈی خود ہی پکڑی جائے گی. میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. قرآن حکیم کے 8 ترجموں، 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ. یعنی یہ علماء نے دھوکہ دیا ہے، پچ کھود دی ہے، جس کو کہتے ہیں نا پچ کھود دو تو ان کے نے کرکٹ کھیلنی ہے، وہ نہ پچ ہی کھود دیجیے اور ترجمے چینج کرتے ہیں جی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. استغفر اللہ. یار کبھی آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں. آپ سورہ فاتحہ رکھیں، میں نے اس میں 8 ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں. بریلویوں کا ترجمہ دکھایا مذہب بریلوی صاحب کا، دیوبندیوں کا اشلی تھانوی صاحب کا دکھایا، اہل حدیث کا جونہ گڑھی صاحب کا دکھایا ہے، اہل تشیع کا سید فرمان علی شاہ صاحب کا دکھایا ہے، وہ جو سادہ بیچارے نیوٹرل لوگ ہیں ان کے لیے مودودی صاحب کا ترجمہ، فتح محمد جلندری کا، سب کا دکھایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ترجمے میں فرق ہے. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر سکتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے. اور سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا، شیطان کے نام سے کسی نے شروع کیا. یہ اس کے اوپر جھگڑ رہے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے روند ماری ہے. میرے بھائی آپ عربی کو تو چھوڑ دیں، آپ 10 PhD انگلش لے ہیں، ان کو ہم ایک ہی مضمون لکھ کے دیتے ہیں
اور انہیں کہتے ہیں آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں. کیا 10 کے 10 لوگ ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا, معنی ایک ہی ہوگا. اور جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا ہے. کیا خود بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے, بالکل احمد بریلوی صاحب کا رکھیں, اس میں بھی فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. دیوبندیوں کے سارے مولویوں کے ترجمے ایک جیسے ہیں, اہل حدیث کے ساروں کے ایک جیسے, لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آج آپ کو کوئی کافر آ کے کہنا جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کہیں گے یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو جو مسلمان ممبروں پہ چڑھ کے کہنا ہے جی قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی تھا, جی حدیث نہیں ڈائریکٹ پڑھنی چاہیے تھی, گمراہ ہو جاتا ہے. اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, انڈائریکٹ پڑھا دو, تسی پڑھا دو. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یار آپ ہی درس قرآن شروع کر دیں. خود کیا ہوتا ہے اپنے مولویوں کی کتابیں, کو فضائل سنت کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی فضائل مال کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو یار ہم ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہیں, آپ ہی پڑھا دیں. تو نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. تو یہ بیسیکلی سازش کی ہے اسلام کے خلاف ان لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بالکل واضح ہے. اور یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ قرآن حکیم میں 4 دفعہ یہ آیت اسی ایک صورت کے اندر ریپیٹ ہوگی. لیکن پھر بھی مولوی کو آج تک ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اسے آسان کیا ہے, تو مان لے. کہنا نہیں مشکل ہے. اچھا قرآن میں 4 دفعہ تو آ گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے, تو ہے سمجھنے والا. یہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے, ایک ہی آیت ہے قرآن دی, ہے کدھر, کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی. جہاں بھی آیا ہے اللہ نے کہا آسان ہے, قرآن سے نصیحت حاصل کرو. تو یہ جو مشکل والی بات ہے ان کو پوچھنی چاہیے تھی, یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ تو صحابہ کرام کیا پی ایچ ڈی تھے سارے؟ اکثر کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. چلے صحابہ کو تو چھوڑ دیں, ان کو تو آپ بینیفٹ دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا. آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ عربی میں قرآن سیکھ رہے ہیں, وہ تو انگریزی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے. اصل میں چونکہ ان کے اپنے عقیدے قرآن کے خلاف ہے نا, اس لیے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ لوگوں کو قرآن کے اوپر لگائیں.